الحمدللہ آج 5 جولائی 2020 کی قرآن کلاس نمبر 35 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 234 نمبر آیت کے اوپر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا تھا۔ یہ آلموسٹ مسلسل 3 کتابیں، 3 ہمارے جو لیکچرز ہیں مسلسل، یہ طلاق سے ریلیٹڈ جو شریعت کے احکامات ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل ڈسکشن کے اوپر یہ لیکچرز مشتمل ہیں۔ آج والا بھی انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آئے گا۔ پچھلی دفعہ بھی طلاق کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تو بعض لوگوں نے اس میں کامنٹس میں لکھا کہ جی جو احادیث میں طلاق کے طریقے کے متعلق چیزیں آئی ہیں یا اجماع امت سے اہل سنت کے ہاں ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ ریزرویشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ قرآن کے طلاق کے طریقے کے مخالف ہیں۔ تو جب قرآن میں جو طلاق کا طریقہ بیان ہوا ہے اس طریقے سے ہٹ کے جو بھی طلاق دے گا اس کی طلاق اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جہاں تک بزرگ پرستی کا یا آبا پرستی کا یا سلف پرستی کا تعلق ہے تو ان ساری چیزوں کے تو میں بھی خلاف ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ ہم صحابہ کرام یا اہل بیت کے فہم کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ ہم فہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام تھے۔ ہاں انڈیویجول کسی صحابی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابہ کا اجماع ہو کسی مسئلے کے اوپر یا اکثریت صحابہ کرام کی ایک طرف ہو، پھر اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں ان کی مخالفت کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کے خلاف کی جو بات کی جاتی ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن حکیم کے خلاف اس وقت کوئی چیز ہوگی اجماع کی یا سنت کی یا صحیح الاسناد احادیث کی جب وہ سٹیٹمنٹ 180 ڈگری ہوگی۔ اگر قرآن کسی معاملے میں خاموش ہے اور آپ اپنے فہم سے اس کو اس طریقے سے ڈیڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف تب ہوگا جب احادیث یہ کہتی ہوں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں سوائے ایک لیان کے مسئلے کے۔ وہ تو مسئلہ ہی قرآن میں بھی بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دو۔ اگر اس طرح آتا پھر ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ 3 طلاقیں جب دی گئی ہیں تو اسے اسٹیبلش کیا گیا ہے گناہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ جی اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں۔ اس کے الٹ ملتا ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ان کا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن میں کاٹ دوں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں۔ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے طلاقیں اسٹیبلش نہ ہو رہی ہوتی تو نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں۔ آپ یہ فرما دیتے یہ ایک محمل جملہ، یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، کوئی حد ٹوٹی نہیں ہے۔ حد ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز غلط طریقے سے ہو گئی اور اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا، اور ڈیٹیل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ رجوع کرو۔ تو وہ پھر آگے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ ایک طلاق جو حیض کی حالت میں دینا حرام ہے، وہ جو دی تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا اس کو اسٹیبلش کیے بغیر تو چارہ نہیں تھا، اگرچہ ہوئی حرام طریقے سے، لیکن اس ایک طلاق کو جو ایک اختیار تھا مرد کا وہ اس نے یوز کر لیا، وہ اسٹیبلش ہو گئی۔
اسی طریقے سے عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی جو پریگننٹ عورت ہے حاملہ اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کسی آیت کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ آپ کی فلموں میں فلما دیتے ہیں. تو فلموں میں تو کئی ایک چیزیں ہیں جو عقیدے بن جاتے ہیں لوگوں کے. چاہے عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، طلاق اس کو دیں گے وہ طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. تو یہ ان باتوں کو یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف تب ہوں گی جب آپ 180 ڈگری قرآن سے دکھائیں گے. قرآن میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ کوئی اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے تو طلاقیں نہیں ہوں گی؟ جب تک یہ سٹیٹمنٹ نہیں. قرآن اس حوالے سے خاموش ہے، جس طرح اس سے بڑے معاملات میں قرآن خاموش ہے. قرآن کہتا ہے جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ، لیکن بتاتے ہی نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. اب کوئی اجتہاد کرے کہ نہیں جی وہ اذان کے الفاظ یہ ہوں گے کہ جی جمعے کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ مسجد. اذان کہتے ہیں پکارنے کو، تو پکارا ہی نہیں الفاظ کے ساتھ جائے گا. وہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اذان کے الفاظ ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا امت کو. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں نماز کی تاکید 700 مقامات پر آئی ہے، طریقہ ایک جگہ بھی نہیں آیا. آپ سے مشورہ کر کے قرآن نازل ہوتا تو ایک جگہ تاکید آتی، باقی 700 کی جگہ جو ہے وہ 15-20 آیات اس طرح کی ڈیٹیل نازل ہوتی جس میں نماز کا طریقہ آ جاتا تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا. تو یہ یاد رکھیں کہ دین کے ماخذ بنیادی طور پر 2 ہیں، قرآن اور سنت. جو کہتا ہے نا کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے سنت نہیں ہے وہ کافر ہے. جی گمراہ نہیں، کافر. اسے کفر اسلام کے اوپر بات ہوگی. اور جو یہ کہتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، قرآن سے ٹکرائے گی، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ ہمارا بھائی ہے، اسے گلے سے لگائیں گے، لیکن اسے یہ سمجھائیں گے گلے سے لگانے کے بعد نا اس کو بھینچیں گے زور سے اور اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن کے خلاف تب ہوگی جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ آئے. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. یہ میری ایک ڈیٹیل جو مجلس نمبر 96 ریکارڈ ہوئی تھی جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے نظریات کے اوپر، 200K پلس لوگ دیکھ چکے ہیں اسے. اس کے بنیادی 40 منٹ جو شروع کیے میں نے اسی پہ تو بریف کیے تھے کہ ہم سے مقدمے پہ اصول پہ بات کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم ان کا طواف کرو. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہری الفاظ میں اس طرح مانا بھی جاتا ہے، ایمانداری کی بات ہے. لیکن سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہونا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کرو. یہ تو ہے کہ صفا مروہ کی سعی کر لو تو کوئی حرج نہیں، یہ تو نہیں آیا کہ نہ کرو کہ کوئی حرج نہیں. تب ہونا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ الفاظ اس لیے یوز ہوئے کہ مشرکین عرب میں سے جو انصاری مسلمان ہوئے تھے وہ صفا مروہ کی سعی کو برا جانتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مشرکین عرب کی رسم ہے جو چل رہی ہے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ مشرکین عرب کی ہی یہ رسم چل رہی ہے، لیکن یہ رسم انہوں نے ان بتوں کی وجہ سے سٹارٹ نہیں کی ہے، بلکہ یہ مستعار لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، ہاجر. انہوں نے صحیح کی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، لہٰذا یہ سنت ابراہیمی چلتی آ رہی ہے. تو کوئی حرج نہیں تم کرو، یہ اپنے دل میں میل نہ لاؤ کہ یہ مشرکین عرب کی رسم ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں اس آیت کو دیکھیں تو بالکل سیدہ عائشہ کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ جو احادیث میں صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دیا گیا ہے حج اور عمرے کے لیے، یہ حدیثیں ہی فراڈ ہیں. اور جو سنت سے سنی اور شیعہ کا اجماع چلتا آ رہا ہے اس مسئلے پہ، یہ سارا اجماع ہی فراڈ ہے. تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. یہ قرآن کی رٹ ہم سے، باقی تو سب لوگ صرف قرآن کی رٹ ہی لگاتے ہیں. قرآن کی توحید کس نے آگے پبلک کو بالکل واضح کر کے بتائی ہے اور پوری دنیا کو اپنا دشمن کر لیا ہے؟ صرف اس پلیٹ فارم نے. ہمیں لوگ دھونس لگائیں گے قرآن کی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو تعلیمات دے رہے ہیں.
وہ لوگ جو اپنے محلے میں کھڑے ہو کے نا چوک میں توحید کی بات نہیں کر سکتے، ہاں نیٹ پہ چھپ چھپا کے صرف کمنٹس کر سکتے ہیں، یہ پوسٹیں شیئر کروا سکتے ہیں، وہ بھی اگر سائبر کرائم والے پہنچ جائیں تو وہ اس سے بھی لانے برات کر دیں گے۔ یہ تو توحید کی دلیری ہے۔ کون سا عالم دین ہے اس وقت جو قرآن کی توحید کو پبلک تک پہنچا رہا ہو؟ جرت ہی نہیں ہوتی۔ بس وہی توحید بیان کرتے ہیں، نہیں چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، وہ سارے ہوتے غیر مسلم ہی مان رہے ہیں چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا۔ اس توحید نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ توحید وہ بیان کرنی ہے جو نوح علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور 950 سال میں 80 بندے بھی پورے نہیں کر سکے۔ سینچری تو مارنی دور کی بات ہے، 80 بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو وہ توحید آپ سے کوئی نہیں سنے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ پلیٹ فارم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہا ہے۔ قرآن سے 180 ڈگری جب تک سٹیٹمنٹ نہیں ٹکرائے گی، قرآن خاموش ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دی جائیں تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ صحابہ اکرام کے میں نے الموطا امام مالک سے بتایا اقوال موجود ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ، ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہو گئی ہے نا کہ 3 طلاقیں ضروری دینی ہے، بیوی کون ہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے۔ 3 طہر کے بعد 90 دن کے بعد وہ طلاق بائن بن کے بیوی ویسے ہی فارغ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس عورت کی مرضی، چاہے آپ سے دوبارہ نکاح کرے کیونکہ ایک طلاق ہوئی بھی ہے نا، چاہے کسی اور مرد سے کرے۔ البتہ 90 دن کے اندر وہ والا مرد جو ہے زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کے، کیونکہ وہ طلاق رجی ہوگی، اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف طلاق ہوتی ہے۔ لیکن 90 دن کے بعد طلاق بائن ہونے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اب نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا۔ تو طلاق ہونی ایک چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دیں، پھر 90 دن کے بعد دوسری طلاق دیں، پھر 90 دن کے بعد تیسری طلاق دیں، جو غامدی صاحب اور ذاکر نائک کی طرف منسوب کی جاتی ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن بعد ضروری طلاقیں دینی ہے تم نے؟ یہ بھی تو آپ نے خود ہی گھڑا ہے نا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن کا طریقہ تو ہے کہ طلاق ایک دینی ہے آپ نے۔ وہ جو ہے نا طلاق مرتان، وہ یہ ہے کہ بفرض محال کبھی مسئلہ بن گیا اور دوبارہ دینی پڑ گئی تو 2 ہی دفعہ دے سکتے ہو، تیسری دفعہ بیوی فارغ ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا قرآن کا طریقہ ہے کہ 90 دن بعد دیں گے، پھر 90 دن بعد دیں گے، جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ لوگ قرآن کے اوپر۔ کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے بعد دیں گے؟ قرآن میں تو ایک طلاق کا ذکر ہے صرف، کہ طلاق ایک دینی ہے، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، اور چاہے تو وہ جب 90 دن گزر جائیں وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ دوسری تیسری طلاق تو قرآن میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس صورت میں ہے جب وہ بسانے کی نیت سے لے آیا تھا، پھر کبھی حالات کبھی خراب ہو گئے، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد تو اس نے دوسری دی۔ یہ 90 دن کے جو آپ نے پیچز بنا کے اور ایک خود ساختہ طریقہ امت کو بتا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ قرآن کا طریقہ ہے، تو قرآن ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے طریقہ؟ کوئی قرآن میں یہ طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ قرآن اس حوالے سے خاموش ہے، جس طرح اس سے بڑے معاملات کے اوپر قرآن خاموش ہے، سنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس معاملے میں بھی سنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے جب میرا یہ نظریات سامنے آئے نا، اس وقت مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے۔ تو ہمارے جو فات بھائی ہیں جو ان کا چینل چلاتے ہیں، مولانا اسحاق اردو، نسٹ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے نا مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کال ملائی کہ اس طرح جو ہے نا، وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ انجینئر صاحب یہ نہیں کہتے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں، میں تو ایک طلاق کے بھی مخالف ہوں، آپ 3 کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو چیخ چیخ کے مسلم شریف کی حدیث سنا رہے ہیں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے جب کوئی طلاق ہوتی ہے، تو وہ اپنے اس چیلے کو جس نے طلاق کروائی ہوتی ہے اس کو جفی ڈال کے ملتا ہے۔ میں نے کو کہنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بیٹھے تو اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ 3 کیا، وہ 1 بھی نہ دیں، اور جب کبھی دینی پڑے تو 1 ہی دیں۔ اور اگر پاکستان کے قانون کے شر سے بچنا ہو تو عورت خلا لے لے، کیونکہ مسند امام شافعی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا، اگرچہ خلا ایکویلنٹ ٹو 3 طلاق ہوتا ہے، یا 1 طلاق 90 دن گزر جائیں تو اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں چونکہ مرد نے طلاق نہیں دی ہوتی، لہٰذا اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، حلالے اور حرامے کے بغیر ہی۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بریف کر دیا تھا حلالہ کیا اور حرامہ کیا۔ حلالہ بھی وہ ایک چھری بنائی ہوئی ہے، وہ تو
حلالہ نیچرل ہو جائے تو ہو جائے, یہ جو پری پلان حلالہ ہے اس کو تو سنن ابن ماجہ میں لعنت کی گئی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کو انہوں نے کال ملائی کہ اس طرح جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں جی کٹھی تھی. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کٹھی 3 طلاقیں دیں, میں تو آپ سے ایک ورژن آگے ہوں. آپ تو کہتے ہیں نا 90 دن کر کے کہیں, میں تو کہتا ہوں 2 ہی کوئی نہ, اور اگر 2 تو قرآن کے تحت 1 ہی 2. 90 دن کے بعد وہ ویسے ہی آزاد ہے, چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی سے, کم از کم آپشن تو کھلا رہے. تو آپ کے بزرگوں نے, آپ کے علماء نے, آپ کے بھی سو کالڈ قرآن کی دعوت دینے والوں نے آپ کو قرآن کے طلاق کا طریقہ بھی غلط بتایا ہے. قرآن کی طلاق کا طریقہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا 90 دن کے بعد 2؟ وہ بھی غلط ہے. طلاق تو 1 ہی دینی ہے اگر ضرورت پڑے. 90 دن بعد وہ ویسے ہی عورت آزاد ہے. ویسے بھی اس نے جو اپنا خلا کا وہ اس کا جو عدت کا پیریڈ ہے وہ تو 90 دن گزارنا ہی ہے. چاہے کسی نے حرام کام کرتے ہوئے کٹھی 3 دی ہیں چاہے 1 دی ہیں, 90 دن تو اس نے گزارنے ہیں. اس سے پہلے تو وہ شادی کر بھی نہیں سکتی, لہٰذا 1 ہی دیں, 90 دن بعد وہ آزاد ہے. ہاں, جو عورت خلا لے گی تو وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اس کی جو عدت ہے نا وہ 1 مہینہ ہے, بشرطے کہ وہ پریگنٹ نہ ہو. پریگنٹ کی قرآن میں آیا کہ وضع حمل, اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی, چاہے وہ 6 مہینے لگ جائیں, چاہے وہ 9 مہینے لگ جائیں, چاہے 1 دن لگے. اور اگر وہ متعلقہ ہے تب بھی اور بیوہ ہے تو تب بھی سوگ بھی ختم ہو جائے گا 4 مہینے 10 دن والا. یہ اللہ نے پریگنٹ عورت کو نا ایک ایج دی ہے کہ کیونکہ اس کے گھر اب خوشی آئی ہے نا, تو اب سوگ کی کوئی تک نہیں بنتا, کیونکہ اللہ نے اس سے بڑی خوشی اسے دے دی ہے, تو سوگ اس کا ختم. اب جو بیوہ نے کرنا تھا وہ بھی ختم. تو قرآن کی روح سے یہ باتیں کرنا غلط ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب کو فات بھائی نے کال ملائی اور کہا جی وہ علی بھائی کہتے ہیں کٹھی 3 ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجماع ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 ایک تصور کی جاتی تھی, پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں, پھر حضرت عمر کے بھی ابتدائی چند سالوں میں, پھر حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا کہ 3 کٹھی دی جائیں گی تو 3 ہی میں شمار کروں گا. مسلم شریف کی حدیث. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث آپ لوگوں کے بھی خلاف جاتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہم نہیں باتیں مانیں گے, تو سیدنا عمر نے کیا قرآن کے خلاف یہ ڈیسیژن دیا تھا؟ یہ ہمیں پیش کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر نے 3 طلاقیں اکٹھی کروائی ہیں, تو پیش کہاں سے کر رہے ہیں؟ مسلم شریف سے. تو پھر اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں قرآن کے احکامات کو پہلے توڑنے والے تو آپ سیدنا عمر پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام جو توڑا ہے. تو یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے طریقہ بدل دیا اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں؟ آپ یہ حدیث ہمیں پیش کرتے ہیں نا, تو حدیث کو پھر آپ خود بھی ٹھیک مانیں نا. اور آپ کے حضرت عمر نے پہلی دفعہ قرآن کے طلاق کا طریقہ بدلا, قرآن میں طریقہ اور تھا, حضرت عمر نے اپنا بنا دیا. کڈی وڈی پھکی ہے, اتو ہی لبدی ہے. اس کو کہتے ہیں تھنک آؤٹ آف باکس. وہی بات جو آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر وہ تھوڑی مارنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر وہ توپ کا گولا بن کے گر رہی ہے. اور جیسا تو ہم پتہ ہے جڑے سمجھدار فوجی ہوتے ہیں نا, وہ گرنیڈ پھاڑ کے نا واپس اڑ دیتے ہیں. میرے اللہ کو گرنیڈ سٹے, میں وہ بھی واپس سٹاں گا, نال جڑا نا تبرکن تو اور بھی چونگے سٹاں گا واپس. یہ حدیث انہوں پیش کرتے ہو. اس کی میں نے پوری ایکسپلینیشن کی تھی کہ یہ حدیث جو ہے اس پہ امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ اس عورت کے لیے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو وہ غیر مدخولہ اسے کہا جاتا ہے. اس کو ایک وقت میں جب آپ 3 طلاقیں دیں گے وہ ایک سے ہی فارغ ہو جائے گی, اس کو 3 کی ضرورت نہیں, پھر اس کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن شادی شدہ عورت جس کی رخصتی ہو چکی ہے, جس سے مرد نے صحبت کی ہے, اس کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو پھر سر اب وہ اس کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے اگر کٹھی 3 طلاقیں دے دی. تو مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ علی کی بات صحیح ہے. وہ فون کال انہوں نے میرے خلاف چڑھائی ہوئی ہے, اس فون کال کی ایک ایک بات مولانا اسحاق صاحب نے اگرچہ میرے خلاف کی ہے لیکن وہ خود ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ علی کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ کٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو سر پہلی بات تو ثابت ہوئی کہ انجینئر صاحب صحابہ کرام کے فام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, خود بقول مولانا اسحاق صاحب کے جو میرے خلاف کال ریکارڈڈ ہے 4 منٹ کی, وہ آپ سن لیں. دوسرا انہوں نے کہا علی کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ عبداللہ ابن عباس جن کے اوپر یہ پورا اہل حدیث کا مسئلہ کھڑا ہے وہ خود بھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. ان کے تو فتوے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن الکبریٰ البیہقی میں, اور شیخ زبیر صاحب نے طلاق کے چیپٹر میں وہ جو ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہ ایک بندہ آتا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ میں نے 100 طلاقیں دی ہیں,
تو انہوں نے کہا 3 طلاقوں کی وجہ سے تو تیری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کی ہیں۔ ابن عباس تو خود فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، لہٰذا ابن عباس کی حدیث مسلم شریف سے پیش کرنا کہ حضرت عمر پہلا شخص ہے جس نے اکٹھی 3 طلاقیں کروائی ہیں، وہ انہوں نے کروائی تھی غیر مدخولہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے لیے بھی اس کو اسٹیبلش کر دیں گے، اب لوگوں کا یہ عذر نہیں قبول کریں گے، یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو وہ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن عباس بھی دیتے تھے۔ لو جی، ایک ابن عباس پہ ہی آپ کھڑے تھے اور اس کی بھی ایک روایت کے اوپر جو مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کا فہم بھی آپ اس طریقے سے بیان کرتے تھے، اور جب ہم کہتے تھے کہ ابن عباس تو خود اس کے خلاف چلتے ہیں جو اپنی روایت بیان، اگر راوی حدیث اپنی روایت کے خلاف چل رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس روایت کو کس درجے میں لیتا ہے؟ اس کا فہم وہی لیتا ہے جو ہم لیتے ہیں، کہ ان کو عبداللہ ابن عباس کو پتا تھا یہ غیر مدخولہ کے لیے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو۔ تو مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں وہ ابن عباس واقعی نا فتویٰ وہی دیتے تھے جو حضرت عمر کا ہے، وہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے فتویٰ، یہ انہوں نے مولانا اسحاق نے تعویل کی۔ اس میں پھر میں نے ان کو علمی طور پہ جواب دوں گا ان کے شاگردوں کو کہ ابن عباس تو وہ بندہ ہے جو تو ڈرتا ہی نہیں تھا بڑے سے بڑے سخت حکمران سے بھی۔ خود مولانا اسحاق صاحب بتاتے ہیں کہ جی جو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ وہی عبداللہ ابن عباس عرفات میں باہر نکلتے ہیں اور تلبیہ کی آواز نہیں سنتے، تو کہتے ہیں میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، تو بتایا جاتا ہے لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ گئے، چونکہ حضرت علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے، انہوں نے سنت جاری کی تھی، حضرت معاویہ اس کے الٹ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنن کبریٰ البیہقی میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، انہوں نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو، معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، انہوں نے بغض علی میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ اونچی آواز میں لبیک کہتے تھے، پھر ابن عباس نے وہاں لبیک اللہم لبیک اونچی آواز میں کہا۔ یار حضرت معاویہ کا جو دور ملوکیت تھا، جتنی سختیاں اس کے اندر تھیں، حضرت عمر میں تو پھر بھی سنت کی بات سن کے ٹالنس آ جاتی تھی۔ ابن عباس تو وہ دلیر بندہ ہے جو حضرت معاویہ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بارے میں کہنا کہ حضرت عمر کے دور میں وہ حضرت عمر کی عزت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور یہ وہی ابن عباس ہے جس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے حج تمتع پہ جب حضرت عمر نے پابندی لگائی اور لوگ آ کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ عمر نے حج تمتع پابندی لگائی، رسول اللہ نے حج تمتع کیا ہے۔ یہ وہ ابن عباس ہیں، وہ تو لحاظ ہی نہیں کرتے تھے کس کا، لہٰذا ان کی بات کہنا کہ انہوں نے تقیتاً حضرت عمر کے دور میں 3 کو 3 کہا تھا، بعد میں تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، ان کے تو فتاوے جو موجود ہیں ان میں تو یہی ملتا ہے کہ وہ اسٹیبلش کرتے تھے۔ ہاں اہل تشیع کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے، ہم کوئی مطلب تنگ نظر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ رائے نہیں پائی جاتی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ اہل سنت میں یہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس مسئلے کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کھڑا نہیں کیا، اور ابن تیمیہ کے بعد بھی اہل حدیث میں سارے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ زبیر علی صاحب نہیں قائل تھے، بلکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ علی بھائی آج کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو میں کہتا ہوں اجماع صحابہ اور اجماع امت اور اہل سنت کے خلاف ہے، اجماع کے یہ لفظ بولا کرتے تھے، اور وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ میرے 1 to 100 کوسچنز میں جب میں نے آخر میں مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ پورا ایک مسلک کھڑا ہوا ہے نا، تو میں نے اس سوال کے سٹارٹ میں کہا تھا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں، تو میں نے کہا 3 طلاق کا مسئلہ بتائیں، تو وہ اس پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اہل حدیث والا مسئلہ بیان کرنا ہوتا انہوں نے تو کر دیتے، ہمیں پتا تھا وہ جواب نہیں دیں گے، لیکن ریٹن میں مشکات کی پہلی جلد میں طلاق والے چیپٹر میں آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف چلانے کے لیے آپ کو قرآن میں 180 ڈگری سٹیٹمنٹ دکھانی پڑے گی، ادروائز کوئی شخص اپنی مرضی سے اجتہاد کرتا ہے، نہیں جی قرآن میں چونکہ یہ آیا ہے، اب چونکہ یہ آ گیا تو قرآن کے بالکل خلاف ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اوائل اسلام میں فرقے، قرآن پاک کی آیات کو مولڈ کر کے، جبریہ اور قدریہ، آپ کیا سمجھتے ہیں جبریہ اور قدریہ حدیثیں پیش کرتے تھے؟ قرآن کی آیات ہی لیتے تھے۔ جبریہ وہ
جن آیات میں آتا ہے کہ تم کیا چاہو گے، جو چاہے گا وہ اللہ ہی چاہے گا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ جبریہ کہتے تھے دیکھو یہ آیات واضح ہیں کہ انسان کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہی اسے خود گمراہ کرے گا۔ قدریہ جو ہیں وہ دوسری طرف آتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن میں آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راہ دکھائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کوشش آپ کی اپنی ہے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ نے تو بعد میں جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن وہ پھر اتنا غلو اس میں کرتے تھے کہ وہ تقدیر کو بھی سائڈ پہ نکال دیتے تھے، جبکہ اہل سنت کا موقف درمیان میں ہے کہ نہ ٹوٹلی انسان کے اختیار میں اللہ نے چیز چھوڑی ہوئی ہے اور نہ ٹوٹلی جبر کیا ہے انسان کے اوپر۔ جبر کہتے ہیں یہ زبردستی کرنا، جبریہ اسی سے نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پہ اللہ نے جبر کیا ہے، معاذ اللہ ہمیں دوزخ یا جنت کے لیے زبردستی پیدا کر دی ہے اور اسکروٹنی کر دی ہے۔ اور قدریہ جو ہیں وہ تقدیر کے منکر ہو گئے، وہ دوسری طرف چلے گئے کہ نہیں بھی اللہ نے بنا کے دنیا چھوڑ دی ہے، وہ جس طرف دنیا کی مرضی ہوگی اس طرف لے کے چلیں گے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز تھی، لہٰذا یہ میں نے دیکھیں آلموسٹ اس پہ آدھا گھنٹہ میں نے لگا دیا صرف اس لیے کہ پچھلی دفعہ بعض لوگوں کے کومنٹس آئے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں اس حوالے سے، ویسے تو میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں۔ آپ ضرور یہ موقف اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرے نزدیک یہ موقف اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ ہمیں کوئی دھونس نہ لگائے کہ ہم قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ قرآن کے حق میں آواز بلند کرنا اور اپنی لائف کو سٹیک پہ لگانا، کروڑوں لوگوں کی دشمنیاں مول لینا اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی بات ایکسیپٹ کر لیں گے۔ طلاق کا تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے، مجھے کیا تھا، میں طلاق میں بھی مخالفت لے سکتا ہوں۔ آج جو لوگ شرک کے اوپر چل رہے ہیں، آپ ان کو کہیں گے طلاق کا مسئلہ زیادہ آپ کو چبھتا ہے یا چبھے گا اگر میں وہ والا موقف اڈاپٹ کروں، یا یہ جو انجینئر صاحب آپ کے بابوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے ساتھ یہ چبھتا ہے، تو وہ کہیں گے جی وہ سارے موقف ہی اڈاپٹ کر لیں ہمارے مخالفت کے، صرف ہمارے بابوں کو کہنا چھوڑ دیں تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے کئی علماء ہیں، مفتیاں ہیں، فون کرتے ہیں جی انجینئر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں جی آپ، اہل بیت کا دفاع تو کسی نے آج تک ویسا کیا ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں، بس صرف بابوں پہ ہاتھ ہلا رکھیں۔ بھی بابوں پہ ہاتھ ہلا کیسے رکھ لیں؟ جب ہم اہل بیت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں تو ہم اللہ کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں، توحید کے دفاع کے لیے نہ کھڑے ہوں۔ اہل بیت سے ہماری عقیدت کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل بیت کو اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے، یا اس وجہ سے کہ ان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے؟ ہمیں کسی کے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انسان کی محبت صرف خونی رشتے کے ساتھ ہوتی ہے جو نیچرل ہے، باقی ساری محبتیں آپ نے ارن کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہماری جو محبت ہے وہ ہم نے ارن کی ہوئی ہے، بچپن سے ہمارے دماغ میں ڈالا گیا۔ ادروائز آج ایک نیو مسلم آتا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی محبت ارن کرنی پڑے گی۔ صحابہ کو اس لیے ارن کرنی نہیں پڑتی تھی کہ وہ حضور کی صحبت کر لیتے تھے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے، آہستہ آہستہ آپ کے دل میں، ان کے دل میں حضور کے لیے محبت آ جاتی تھی۔ آج نبی علیہ السلام کی آپ کس طرح کسی کے دل میں محبت ڈالیں گے؟ تعلیمات کی روشنی میں آہستہ کرتے وہ ارن کرے گا۔ لیکن ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت آپ کو ارن نہیں کرنی پڑتی، بلکہ آپ کے اندر جبلی طور پہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے اندر جبلی نہیں ہے، ہم نے ارن کی ہے۔ صحابہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے، رسول اللہ کی محبت ہم نے ارن کی ہے۔ تو جو محبتیں ہم نے ارن کی ہوئی ہیں وہ محبتیں ہم نے اللہ کی وجہ سے ارن کی ہیں۔ جبلت میں جو ہماری محبت ہے وہ ہماری گاڈ کے ساتھ ہے، جو کریٹر ہے ہمارا، وہ ہمارے اندر وہ محبت موجود ہے۔ آپ اسے عشق الہی کہہ دیں، اس کو محبت الہی کہہ دیں، جو بھی آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، باقی سب نسبتیں تو اس کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارے بیوی بچے ماں باپ صحت آنکھیں دل گردے سرکمسٹانسز سب کچھ اللہ کے ہیں، یہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ رسول اللہ نے اپنی شخصیت کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں پہ وہ شیخ احمد سرندی جسے یہ لوگ مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ الٹ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے،
کتنا گستاخانہ جملہ ہے یہ. رسول اللہ کے سامنے کہا جائے نا تو جس طرح وہ ماشاء اللہ وشئت والے کو حضور نے کہا تھا نا, ٹھیک ہے, کہ بئس الخطیب انت, وہ جو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے وَمَن يَعْصِهِمَا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اور مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ حضور نے فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ. تو یہ قرآن میں آیا جناب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول کو بھیجا. اللہ نے تو یہ کہا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا. یہ ہر چیز کو الٹتا ہے. اور یہ تو چلو پرانے تھے نا, رسول اللہ تک رہتے تھے, اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں سے نکل چکے ہیں. اب تو کہتے ہیں ہمارے بابے سب کچھ ہیں, انہوں نے ہی ہمیں اللہ رسول کا تعارف کرایا. کھیت ہے مٹی تو انہوں تعارف کرایا ہے, اپنی عبادت کروائی ہے, اپنے نامہ دے کلمے پڑھوائے نے. تو ان چیزوں کو سمجھے کہ ہم سب کچھ اللہ کے ریفرنس سے لے کے چلتے ہیں. اگر اللہ کو آپ نے نکال دیا تو سر آپ کے پلے اب کوئی شے نہیں ہے. کوئی رشتہ, چاہے روحانی رشتہ ہو, چاہے جسمانی رشتہ ہو, چاہے دودھ کا رشتہ ہو, چاہے نسب کا رشتہ, اس کی زیرو اہمیت ہے. ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہوتے جو آج گوروں نے ان کو اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے, اگر ہمیں شریعت کی پابندی نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے ماں باپ نے تو اپنی جوانی عیاشی سے گزاری ہے, تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جوانی عیاشی سے گزاریں کہ ان کو پالیں ادھر بیٹھ کے. لاجیکلی وہ بات بالکل درست ہے. بچپن میں ہی تھوڑا عرصہ پالا ہے نا, اس کے بعد جب جوانی ہوتی ہے تو وہ اپنی عیاشی کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب ہماری عیاشی کرنے کا موقع ہے تو ہم ان کو 20-30 40 سال بابوں کو, ادھر تو بابے پھر بھی جلدی جان چھوڑ دیتے ہیں, ادھر تو آپ کو پتہ ہے 80-90 تک تو سارے ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم 20 سال کے ہوئے تو 60 سال اب ان کو پالیں. انہوں نے تو ہمیں 20 سال نہیں پالا تو ان کو ہم 60 سال سنبھالیں. لاجیکلی تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں اللہ کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو اللہ نے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ توحید کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا کہا ہے. تو یہ تو اللہ کا منہ ہمیں مارتا ہے. ادروائز تو کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی والا معاملہ نہ کرے. یہ سب کچھ لوگ جو ہے نا وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. یہ لو میرجز میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں جی جان دے دوں گا جی, یہ کر دوں گا, وہ کروں گا. بعد میں آپ دیکھتے ہیں کتے کی طرح ایک دوسرے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, 80% سے زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں. تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے, وہ بیسیکلی شہوت ہوتی ہے جس کو انہوں نے ایک پاکیزہ محبت کا نام دیا ہوتا ہے. محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی عورت سے مرد کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو شادی کے بعد ہمیشہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور دل میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کے. اللہ تو بعد ہی شادی کے بعد سٹارٹ کرتا ہے, پہلے والا تو کوئی فیر والا چکر ہی نہیں ہوتا جس کو پاکیزہ محبت کہتے ہیں. اور پاکیزہ محبت وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ جی ہم نے وہ ایکسٹریم رویہ کوئی قائم نہیں کیا, بس ہاتھ لگانے تک ہے یا کوئی ڈیٹ مارنے تک ہے, اس کو پاکیزہ محبت. لعنت ہے, پاکیزہ محبت کہاں سے ہوئی ہے؟ تو آپ دین کے مزاج کو سمجھیں. میں نے اتنا اس کو اس لیے کور کیا تاکہ ہم آج بس طلاق والا پورشن کور کریں گے, اور پھر دوسرے پارے کا اینڈ جو ہے نا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے اوپر ہے. وہ متقاضی ہے کہ ہم اسے الگ ایک لیکچر میں کور کریں انشاءاللہ نیکسٹ قرآن کلاس کے اندر. اور یہ طالوت اور جالوت غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کا. ادھر بھی 313 تھے, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی 313 تھے. اور یہ طالوت اور جالوت کی جنگ اسی جگہ پہ ہوئی تھی, این الجالوت جسے کہا جاتا ہے, جہاں پہ سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی, جو میں نے ارطغرل ڈرامے والے اس میں کلپ میں بتایا تھا. ایگزیکٹ اسی جگہ پہ نا جنگ ہوئی تھی منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کی, اور پھر کئی ہزار سال کے بعد پھر وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی. تو اب جلدی جلدی ان آیات کو کور کر دیتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 235. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح پہنچا دو ان عورتوں کی طرف, یعنی جو عورتیں مطلقہ ہیں یا بیوہ ہو چکی ہیں. او اکننتم فی انفسکم, یا اپنے دل میں اس خواہش کو چھپائے رکھو. علم اللہ انکم ستذکرونہن,
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر تو کرو گے، تم خواہش رکھتے ہو ان سے نکاح کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک عدت ہے اس دوران آپ ان کو پیغام نکاح نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، البتہ ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ لو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں شریعت کے مطابق وہ معروف بات کر سکتے ہو، کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اس میں نکاح کے الفاظ نہیں استعمال۔ کسی عورت کے ذریعے ایسی متعلقہ یا بیوہ کو آپ پیغام یہ پہنچا سکتے ہیں کہ جی آپ نے عدت گزارنے کے بعد مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ عورت کو ایک اشارتاً بات پہنچے گی، تو یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور اس وقت تک بات پکی مت کرو نکاح کی یہاں تک کہ وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے، یعنی کتاب سے مراد شریعت، یعنی اگر وہ عورت مطلقہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 3 طہر تک، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 4 مہینے 10 دن، وہ بھی قرآن میں گزر چکا، اور اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ پورے وضع حمل کے بعد، اس کے بعد کے بھی 40 دن۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو تمہارے جی کے اندر ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا